بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز ود نیوز ٹو یو۔ آج تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی دو مقدمات میں جو ضمانت ہے قبل از گرفتاری وہ منظور ہوئی ہے۔ آخرکار عمران خان کو بھی عدالت کے سامنے جو ہے وہ سرنڈر کرنا پڑا۔ اچھی بات ہے، قانون اور آئین کا احترام اور عدالتوں کا احترام صرف باتوں کی حد تک نہیں ہونا چاہیے بلکہ عملی طور پر بھی اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ایک بڑی قومی پارٹی کے وہ سربراہ ہیں، انہوں نے عدالت کے سامنے آج سرنڈر کیا ہے، ضمانت کے لیے وہ پیش ہوئے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن انہی کی جو ٹیم ہے، انہی کے جو دوست ہیں، انہی کے جو بہت سے لوگ ہیں، رہنما ہیں، وہ ایسے بھی تھے جو کہ عمران خان کو براہ راست عدلیہ سے، قانون سے، آئین سے ٹکراؤ کے مشورے دے رہے تھے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے پیش ہونے کی، آپ ایک قومی لیڈر ہیں، بے بنیاد مقدمات ہیں، جب آپ کو اور آپ کسی کو ضرورت نہیں ہے آپ کو گرفتار کرے، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، آپ کال دیں گے تو نکل آئیں گے، یہ وہ فلاں۔ لیکن جب معاملات قانونی اور آئینی ہوں تو پھر جو ہے اس کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ بات ان کے جو سینئر قانون دان ہیں، جو سینئر وکلاء ہیں، وہ عمران خان کو بتائی گئی کہ آپ سیاسی فیصلہ لینے کی بجائے ایک قانونی فیصلہ لیں، اور چونکہ آپ کے اوپر ایف آئی آرز ہو چکی ہیں اور آپ کی کسی وقت بھی گرفتاری متوقع ہے، آپ کے اوپر کیسز ہیں، تو آپ کو عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا۔ اور پھر اگر آپ نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے حکومت آپ کے خلاف مقدمات کر رہی ہے، حکومت کے لیے آسانی ہوگی۔ عدالت نے ایک حکم پاس کرنا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی ضمانت بھی نہیں ہے اور آپ پیش بھی نہیں ہو رہے، تو پھر جب آپ کو کہیں گے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس کچھ چارہ نہیں ہوگا۔ اور گرفتاری پر عمل درآمد کے لیے اسلام آباد پولیس، رینجرز، ایف سی، ایون کہ عدالت جو ہے وہ فوج کو بھی حکم دے سکتی ہے اپنے احکامات پر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے۔ تو کیا آپ فوج سے لڑیں گے، سیکیورٹی اداروں سے لڑیں گے؟ تو یہ بات پھر خان صاحب کو سمجھ آ گئی، اسی وجہ سے وہ آج عدالت گئے اور عدالت میں جا کر انہوں نے انصاف اور قانون کے سامنے سرنڈر کیا۔ اب وہ پارٹی کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں جس کے اوپر عمران خان کو بھی ظاہر ہے اب ایسے فیصلے لینے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہر بندہ، ہر سینئر آدمی یہ دل میں ایک توقع لیے بیٹھے ہے، خواہش لیے بیٹھا ہے کہ عمران خان گرفتار ہوگا تو ہم جو ہے وہ پارٹی کے چیئرمین بن جائیں گے، پارٹی ہم چلائیں گے۔ اور ایسے لوگوں کی بڑی درجن بھر لوگ ہیں، اس میں پرویز کھٹک ہے، اس میں شاہ محمود قریشی ہے، اس میں فواد چودھری ہے، اس میں اسد عمر ہے، اس میں اسد کیسر ہے، اس میں شفقت محمود ہے، اس میں شیریں مزاری ہے، یہ یہاں تک کہ جو لوگ ہیں کہ مراد سعید جیسے لوگ بھی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید ہمارا جو ہے وہ نمبر نکل آئے، تو ان کو فکر یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی گرفتاری نہیں ہونے دینی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر گرفتار ہو گیا تو پارٹی کون چلائے گا، کیونکہ اس وقت جو پارٹی کی ان کی جو کیفیت ہے، جو شہرت ہے، جو ان کا ایک پورے ملک کے اندر ہے سلسلہ، اس کو دیکھتے ہوئے ہر بندہ اس کو کیش لانا چاہ رہا ہے۔ تو یہ جو لوگ باہر بھی بیٹھے ہوتے ہیں بنی گالہ کے باہر کہ عمران خان کی گرفتاری کو روکنا ہے، یہ عمران خان کی گرفتاری کو روکنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر 80-90% وہ لوگ ہیں جو کہ یوٹیوبرز ہیں، سوشل میڈیا والے ہیں کہ عمران خان پکڑا جائے یا عمران خان کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا جائے تو ہم اس کے اوپر جو ہے ویڈیو بنائیں، سوشل میڈیا پہ ڈالیں، ہمارے ویوز آئیں گے، ہمارے سبسکرائبر بڑھیں گے۔ وہ تو اس چکر میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو وہ لیکن جب قانون اپنا رستہ لیتا ہے تو قانون پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ عمران خان ہے یا یہ اسد عمر ہے یا مراد سعید ہے۔ اب دیکھیں ان سارے لوگوں نے جا کے جیسے ہی 144 کی ہوئی ہے ایف آئی آر، جس کی خلاف ورزی کی F9 پارک میں جو انہوں نے ریلی نکالی کہ اسد عمر، شیخ رشید، مراد سعید جن کے اوپر بھی الزام تھے فیصل جوید، انہوں نے جا کے ضمانت کرا لی، اور آج عمران خان کو بھی کرانی پڑی، وہاں سے بھی کرانی پڑی، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت سے بھی ضمانت قبل از گرفتاری کرانی پڑی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے پارٹی کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں وہ اس وقت عمران خان کے سے محبت سے زیادہ
وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کو بہت سے جو جن کے ہیں لوگ کہ اس کو کس طرح ہم اپنے کنٹرول میں لائیں، اپنی وہ اس میں لے کر آئیں، اپنی منوپلی میں لے کر آئیں، اپنے معاملات دیکھیں تاکہ بڑی جماعت ہے تو اس کو ہم چلا سکیں، اور خان صاحب اگر جیل میں چلے گئے تو پھر پیچھے کون ہوگا؟ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اب یہ بجائے اس کے کہ اس کو بچایا جائے، قانونی راستے بڑے ہیں، ان کے وکلا ہیں، اور ضمانت قبل از گرفتاری ہے، کنفرمیشن بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی تو توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے، ابھی تو شو کا نوٹس ہے، اس کا جواب دینا ہے، 31 اگست کو وہ پیشی ہے، خان صاحب کی ذاتی حیثیت میں بلائے۔ تو یہ مناظر آسان نہیں ہے، اس کو آپ جو مرضی رنگ دے لیں، ایک کیس ہے، ہوئے ہیں، انہوں نے گالیاں وہ کیا کہتے ہیں غلط زبان استعمال کی ہے، دھمکیاں دی، اس کو واپس نہیں لیا۔ آج بھی عمران خان ہے، نہ ان کے وکیل بابر روان نے ان کو واپس نہیں لیا، اس کے اوپر وہ قائم رہے ہیں۔ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، تو کیا وہ کب تک قائم رہتے ہیں، یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہوگا۔ تو جو بھی اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔